سر کیا ہوا؟ آپ تو کہتے تھے سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے، پھر نئے آنے والے لوگ ہیں انہوں نے آ کے پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالی ہے، پہلے والے لوگ تو بھاگ گئے تھے، ایسا وہ کہتے ہیں. تو آپ تو بڑے اچھے چل رہے تھے تحریک انصاف کے ساتھ، آپ کو کیا مشکلات پیش آئی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. نہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے تو کبھی اعتراض کیا بھی نہیں ہے. اچھا، کیونکہ پارٹی کے اندرونی معاملات آپ کو تو ہوتے ہیں کلپ تو وائرل ہو پارٹی رہا کے ہے سر. ساتھ ڈسکس ہوتے ہیں. میڈیا کے اوپر جب بندہ آ جائے اس کا تو پھر جو حق ہوتا ہے اس کا تو ختم ہو جاتا ہے نا. اچھا، تو میرے سچ ذاتی طور پہ تو کوئی اعتراضات نہیں ہے، نہ کوئی تحفظات ہیں. صرف ایک خواہش تھی خان صاحب سے ملنے کی، لیکن وہ ظاہر ہے کوئی مشکلات ہوں گی، لیکن مجھے بتایا نہیں گیا ہے کہ کیا مشکلات ہو سکتی ہیں. اچھا، لیکن ابھی تک یہ آپ دیکھیں خود کہہ رہے ہیں نا مجھے بتایا گیا نہ ملاقات ہو سکی. ہوتی ہے کہ جی اتنے بے بس ہیں آپ. اختلافات ہیں یہ پارٹی میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایسا سچ اس طرح بھی نہیں ہے کہ جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بہت بڑی کہیں رفٹ آ گئی ہے پارٹی کے اندر اور ساری قیادت جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ تحریک انصاف متحد ہے اور اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر کر دوں کہ یہ ساری قیادت بھی اگر چلی بھی جائے نا اختلافات کی باعث سے یا ریزائن کر دے کچھ بھی کر دے، تب بھی تحریک انصاف پہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ووٹ عمران خان کا ہے، لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ میں پارٹی متحد ہے تو یہ غلطی ہوگی. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ لیڈرشپ ہماری نہیں ہے اور کچھ اس کے ساتھ سینئر لوگ بھی ہیں. تو جو اس وقت فواد چودھری یا کچھ اور لوگ جو اعتراضات کر رہے ہیں کہ جی یہ ان کی حکمت عملی درست نہیں ہے، تو یہ اپنا کم از کم اپنا ضمیر کو تو دیکھے نا. یہ کس منہ سے یہ تنقید کر رہے ہیں؟ فواد ہو گیا، علی زیدی ہو گیا یا عمران اسماعیل ہو گیا، جو بھی اس طرح کے لوگ، میں ان کی قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، دوست رہے ہیں ہمارے، کولیگ رہے ہیں، لیکن یہ اس وقت آنا اچانک اور یہ تنقید کرنا کہ جی یہ لوگ کام صحیح نہیں کر رہے تو نہیں مسئلہ وہ نہیں ہے سر. یہ ہو سکتا ہے تجربہ کم ہو سکتا ہے ان کا، جو نئے لوگ شامل ہوئے ہیں یا جن کو بڑے بڑے عہدے ابھی ملے ہیں، لیکن ان کی کمٹمنٹ پر شک نہیں کی جا سکتی. اب مسئلہ یہ نہیں ہے سر، یہ چلے مانا کہ یہ وہ لوگ تھے جو چھوڑ کے چلے گئے، وہ جو آج بھی موجود ہیں، وہ جنہوں نے جیلیں کاٹی، وہ جنہوں نے صحبتیں سہی، وہ بھی کہہ رہے ہیں. میں لیٹ می نیم اٹ، شیر افضل مروت، شہریار افریدی، شندانہ گلزار اور بھی ایسے لوگ ہیں آپ کے جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حالات درست سمت میں نہیں جا رہے، پارٹی کے موجودہ قیادت خان صاحب کو باہر نکلوانے میں سنجیدہ نہیں ہے. اور آپ نے خود یہ بات کہی. میں آپ سے سوال کروں گا، آپ کتنی بار خان صاحب کو ملنے گئے یا اب تک ملنے گئے بھی یا نہیں، یعنی جا سکے یا نہیں جا سکے؟ آپ نے خود کہا کہ مجھے نہیں پتا خان صاحب کی کیوں نہیں ملنے دیا جاتا. آپ خود اتنے پرانے ہو کے آپ کو نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے پارٹی میں، تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے نا سر. دیکھیں جمہوری پارٹی ہے، جمہوری پارٹی میں ہر کسی کو حق ہے اور وہ پارٹی کے پلیٹ فارم پر آئے بات کریں تو درست ہوگا. چونکہ پارٹی کے معاملات کو سوشل میڈیا کے اوپر اچھالنا یا میڈیا کے اوپر آ کے بتانا، یہ سمجھتے یہ ٹھیک نہیں ہے. شہریار نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کی قربانیوں کو مد نظر رکھا جائے، ان کو پراپر ان کی حیثیت کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا جائے، کیونکہ پارٹی کے لیے ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. شاندانہ گلزار کو دیکھیں کتنے بہادری سے انہوں نے مقابلہ کیا، اور میرے خیال یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھ لیں تو بڑا آسانی ہوگی ہمیں سمجھنے میں. شوکت صاحب آپ ویل لیفٹ کر رہے ہیں میرے سوال کو. ہر ایک جو ہے نا اپنا ایک وزن رکھتا ہے، لیکن چونکہ عمران خان اس وقت جیل میں، تو ہمیں اپنے ذاتی انا کو لے کر میڈیا کے اوپر جانا اور اپنی بات منوانا اس طرح یہ درست نہیں ہے. یہ اس کو میں درست نہیں سمجھتا. وہ کہ ہمارے اپنے بھی تحفظات ہیں، لیکن وہ آپ کے تحفظات ہیں، موقع ہے تو انشاءاللہ پارٹی کے پلیٹ فارم. سر یہ دیکھیں نا، اس کا مطلب ہے آپ تو کہہ رہے تھے کچھ ہے ہی نہیں نا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں تحفظات ہیں، ہمارے بھی ہیں. تو سر وہ تحفظات کیا ہیں؟ شندانہ گلزار صاحب کہتی ہیں خان صاحب سے بات ہوئی، خان صاحب کہتے ہیں میں نے ان وکلاء سے کہا تھا تحریک چلاؤ، انہوں نے کچھ نہیں کیا. حالانکہ وکلاء بڑے وائبرنٹ ہیں، آپ پہ کچھ نہیں کیا. آپ کے انہی وکلاء پہ آپ کے چیئرمین کی بیوی کی بہن یعنی بشرا بی بی کی بہن نے ٹویٹ کر کے میرے پروگرام میں آ کے نام لے کے، ان وکلاء کے نام لے کے کنڈیم کیا تھا کہ یہ لوگ سیریس نہیں ہیں خان صاحب کو نکلوانے کے لیے. تو سر بتائیں نا لوگوں کو، اپنے کارکنوں کو تو کم سے کم بتائیں کہ اصل میں آسین کا سانپ کون ہے آپ کے اندر.
نہیں ایسی بات نہیں ہے, ابھی کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی اسد کیسر صاحب ہیں, علی محمد خان ہیں, عاطف خان ہیں, یہ سارے سینئر لوگ ہیں پارٹی کے, شہریار افریدی, شاندار گلزار, یہ سب کی قربانیاں ہیں. تو وہ بھی تو وہی بات کر رہے ہیں نا سر. میرے خیال سے اگر ان کو ملاقاتوں کا موقع دیا جائے اور خان صاحب سے مل لیں یہ دیکھیں گائیڈنس لے لیں تو اچھی بات ہے. اچھا بالکل, جو زیادہ تر جو بڑے عہدے ہیں وہ ایسے لوگوں کے پاس ہیں جو اس وقت نئے ہیں پارٹی کے اندر, میں یہ وہ کہ دیکھیں ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں. اچھا لیکن اگر وہ تھوڑا سا سپیس دے دیں اور ان لوگوں کو بھی موقع دیں. شوکت صاحب ویسے بڑے سیانے ہیں آپ نے کمال بات کر دی ہے باتوں باتوں میں. آپ نے کہا, آپ نے نام لیا شاندانہ گلزار, افریدی صاحب, مروت صاحب اور بھی لوگوں کے نام لیا. آپ نے کہا اگر ان کو ملاقاتوں کا موقع دیا جائے, یہ لوگ سینئر ہیں, یہ یعنی ان لوگوں کو بھی ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی, نئے لوگوں کو ملاقات کرنے دی جا رہی ہے. اگر وہ پٹ رہے ہیں آج تو پھر صحیح پٹ رہے ہیں نا سر, کہ یہ کون ہے نئے لوگ جو آتے ساتھ ہی چھا گئے ہیں. سارے تو بھاگے نہیں تھے نا پارٹی سے, کچھ تو بچ گئے تھے. جو بچ گئے تھے سر وہ بھی شکایت کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں, آپ نے ملاقات کی کوشش کی خان صاحب سے, آپ کو کسی نے ملنے دیا سر؟ میرے خیال سے میرا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے. پارٹی قیادت اگر ملاقات کی کا موقع فراہم کر دے تو ٹھیک ہے, نہیں کرے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہم پارٹی کے ساتھ ہیں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے سچ پارٹی کے حوالے سے. سر دیکھیں, آپ خود اپنے منہ سے مان رہے ہیں شوکت یوسفزئی صاحب کے پارٹی قیادت آپ کو ملنے کا موقع اگر دے. اچھا پارٹی قیادت کون سی ہے؟ قریشی صاحب تو نہیں چلا رہے نا پارٹی اس وقت تو نئی قیادت ہے, وہ پارٹی چلا رہی ہے. یعنی آپ پرانوں کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آپ خان صاحب سے ملاقات کر سکیں. ایک یہ میں نے پوائنٹ اسٹیبلش کر دیا, بعد میں بے شک تردید کر دیں اس کی. مجھے بتائیں کہ جب پارٹی کے اندر آپ معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں, کون ہے وہ بندہ جو آپ کے معاملات حل کر سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا میڈیا میں بات نہیں کرو, پارٹی کے اندر بات کرو, تو کون کرے گا؟ خان صاحب تو اندر ہے, کس کے آگے آپ گڑ گڑائیں گے پھر جا کے؟ دیکھیں سچ ایسے اختلافات نہیں ہیں جس پہ ہم کہیں کہ جی وہ پارٹی چھوڑ دیں گے یا پارٹی میں گروپنگ کر لیں گے. یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے اور سنا جاتا ہے. ان کو ان کی جتنے بھی تحفظات ہیں ان کو سنا جاتا ہے, یہ اچھی بات ہے. اور میرے خیال سے بڑے سنجیدہ لوگ ہیں پارٹی کے اندر. وہ سر یہ چھوٹے موٹے اختلافات بالکل ہوتے ہوں گے, لیکن ایسا کہیں نہیں ہوا کہ آپ کے ورکر آپ کی پارٹی کا جو قائم مقام چیئرمین ہے اس کا گھراؤ کر لیں. ایسا کہیں نہیں ہوا سر. آپ کے ورکر کو بھی پتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. آپ لوگ بھلے میڈیا پہ آ کے کچھ لوگ مان جاتے ہیں, آپ لوگ نہ مانیں, لیکن نظر آ رہا ہے آپ کے ورکر کو سر کہ کچھ غلط ہو رہا ہے پارٹی میں. دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ دباؤ ہے ہر حلقے میں ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے مؤثر آواز اٹھائی جائے, مؤثر حکمت عملی ترتیب دی جائے. جتنے بھی پرانے ہمارے لیڈرشپ ہے, نئی قیادت ہے, ان سب بیٹھ کے کوئی حکمت عملی بنائے, اور شاید بنا بھی رہے ہیں, ایسا بھی نہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جب ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے تو اس ملاقات کی روشنی میں ہی سارے فیصلے ہوتے ہیں, ان کو آن بورڈ کیا جاتا ہے. تو شاید خان صاحب نے ابھی تک کوئی ایسی ہدایت نہیں کی ہوگی. اگر ہدایت ہو جاتی تو انشاءاللہ تعالیٰ تحریک چلانے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی.